پیار لفظوں میں کہاں۔ آئپیک اصلی سے کہتی ہے، امید کرتے ہیں کہ کریم نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ حیات اور ابراہیم اکٹھے رہتے ہیں۔ اس پر اصلی کہتی ہے، میں دعا کرتی ہوں۔ او وہ دیکھو، کریم تو یہیں آ گیا۔ دوسری طرف دروگ ٹویل کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں ایمرجنسی میٹنگ کی ضرورت ہے، مجھے فوٹوگرافر کو بھی کال کرنی ہے۔ جس پر ٹویل کہتی ہے، ماڈل میرے ہی گھر میں ہے، مگر سوال تو یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کا نیا آئیڈیا کہاں ہے؟ دوسری طرف کریم آئپیک کے لیے برگر لاتا ہے، جس پر آئپیک اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا تم نے حیات اور ابراہیم کے بارے میں کسی کو بتایا ہے؟ اس پر کریم کہتا ہے، ہاں، صرف مراد کو اور دروگ کو۔ حیات مراد کے آفس میں جاتی ہے اور کہتی ہے، ابراہیم مل نہیں رہا۔ جس پر مراد کہتا ہے، اوکے فائن، تم تو ابراہیم کو بہت اچھے سے جانتی ہو نا، جاؤ اور اپنا کام کرو جا کر۔ آئپیک اصلی دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ٹویل کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں ہر حال میں اس مسئلے کو سولو کرنا ہوگا۔ اتنے میں ٹویل آ جاتی ہے۔ ٹویل آ کر کہتی ہے، اگر تو یہ مسئلہ پیار کا ہے تو میں ہر مسئلہ سولو کر سکتی ہوں۔ حیات آفس میں سب سے کہتی ہے کہ سب اپنے فونز آن رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کسی کو بھی فون کر دے۔ کاغلہ مراد سے کہتی ہے، سر آفس سے سب چلے جائیں؟ مراد کہتا ہے، ہاں، بس حیات یہیں رہے۔ مراد کہتا ہے، اب ابراہیم کا اصل چہرہ نظر آیا ہے تمہیں حیات؟ جس پر حیات کہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ مسئلہ ٹھیک کر دے گا۔ مراد کہتا ہے، مگر اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی کہ وہ ایک خود غرض شخص ہے۔ دوسری طرف دروگ سمندر کے کنارے پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں اصلی اسے پیچھے سے آ کر ڈرا دیتی ہے۔ دروگ کہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہ بزنس کی دنیا بہت ظالم ہے۔ اس پر اصلی کہتی ہے کہ میں تمہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ دیدم دریا کے گھر میں جاتی ہے۔ دادی ماں وہاں پر پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہیں، تو دیدم ان کو دیکھ کر کہتی ہے، ہیلو دادی۔ دادی کہتی ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر دیدم کہتی ہے، میں یہاں آپ سے اور دریا موم سے ملنے آئی ہوں۔ اتنے میں دریا آ جاتی ہے اور دیدم سے کہتی ہے، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دیدم کہتی ہے، اوکے۔ دوسری طرف مراد حیات سے کہتا ہے، ابراہیم جواب نہیں دے گا فون کا۔ حیات کہتی ہے، وہ ضرور جواب دے گا۔ اس پر مراد کہتا ہے، اپنا وقت ضائع مت کرو ایسے انسان کے پیچھے جو اس کے قابل نہیں۔ تو حیات کہتی ہے، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ سب مسئلہ ٹھیک کر دے گا۔ ابھی حیات اور مراد آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابراہیم وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے سلوشن مل گیا ہے۔ اس پر مراد کہتا ہے، گریٹ، وہ بالکل یہاں ہے اور میں یہی چاہتا تھا۔ دیدم کہتی ہے، مراد بالکل پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس پر داریا کہتی ہے، میں نے آج تک مراد کو اس طرح نہیں دیکھا۔ دیدم کہتی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ دوسری طرف ابراہیم شوٹنگ روم میں جاتا ہے اور وہاں سے کوشنز ہٹانے کا کہتا ہے اور سب کو چینج کرنے کا کہتا ہے۔ تو مراد اس پر پوچھتا ہے، اور نیا سلوگن کیا ہے؟
ابراہیم کہتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ٹویل مراد کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ مراد کہتا ہے ابھی بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس پر ٹویل کہتی ہے حیات نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ابراہیم کے ساتھ، اور وہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہتی ہے، ابراہیم کے گھر میں نہیں رہتی۔ مراد یہ سن کر حیران ہوتا ہے اور فون بند کرتا ہے۔ حیات ابراہیم سے کہتی ہے تمہیں کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ تم کہاں تھے۔ اس پر ابراہیم کہتا ہے نہیں، میں نہیں بتا سکتا تھا، مجھے کچھ وقت چاہیے تھا اکیلے۔ اس دوران مراد آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ہمیں اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ حیات دیدم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے سلوشن نکال لیا ہے۔ دیدم جب فون بند کرتی ہے تو داریہ اس سے پوچھتی ہے کس کا فون تھا۔ اس پر دیدم کہتی ہے حیات کا فون تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے سلوشن نکال لیا ہے۔ تو اس پر داریہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدم کہتی ہے یہ تو معجزہ ہی ہو گیا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے اب ہمیں ماڈل کی ضرورت ہے، اور اتنی جلدی ماڈل کہاں سے ملے گا؟ اگر حیات اور مراد دونوں ماڈل کے طور پر کام کریں گے تو یہ جلدی فنش ہو جائے گا۔ ابراہیم ان کو میرڈ کپل کی طرح ایکٹنگ کرنے کا کہتا ہے اور ساتھ ساتھ فوٹوز لیتا ہے۔ ٹویل فون کرتی ہے اصلی اور آئپک کو اور کہتی ہے میں نے ساری پرابلم سولو کر دی ہے۔ اس پر آئپک پوچھتی ہے کیسے؟ تو ٹویل کہتی ہے میں نے مراد کو سب سچ بتا دیا ہے۔ جب پروجیکٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو مراد اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور دروگ بھی مراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مراد دروگ سے کہتا ہے ہم نے سب کر دکھایا۔ دروگ کہتا ہے مگر صرف اس لیے کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کیا سلوگن ہے، ساٹے نے آپ دونوں کو قریب کر دیا۔ اس پر مراد کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ اپنی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ تو دروگ کہتا ہے اچھا یہ تو بتائیں آپ خوش کیوں ہیں؟ تو مراد کہتا ہے ہاں مجھے ٹویل نے بتایا ہے کہ حیات سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی، اس کے اور ابراہیم کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیار لفظوں میں کہاں